مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ تو حضرت وہ جو صحابی آئیں نبی کے پاس، انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی برائی نہیں کی، فرمایا ان کے دین اور ان کے اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شکل و صورت میں بہت زیادہ میں انتہائی خوبصورت اور وہ انتہائی کم درجے کے، میں ان کے ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، کیسی باتیں کر رہی ہو، فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کے شوہر کو بلاؤ فرمایا کہ تم ان کو طلاق دے دو، اور مہر میں تم نے باغ دیا ہے، پورے پورے باغ مہر میں دیے جاتے تھے، اب 5,000 6,000 یہ مہر چل رہا ہے مارکیٹ میں، اب کیا چل رہا ہے 25,000 سکہ رائج الوقت، یہ بتانے کے لیے کہ ڈالر نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت، اور کچھ مہر فاطمی چلا رہے ہیں۔ تو پورا باغ دیا تھا، مالدار صحابی تھے، پورا باغیچہ مہر میں دے دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو طلاق دے دو، مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جب نہیں رہنا چاہتی اور یہ حالت ہے ان کی، تو ان صحابیہ نے کہا میں آپ کو آپ کا باغ واپس کرتی ہوں، مزید بھی پیسے چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے۔ یہ اسلام میں طریقہ ہے، یہ عدالتی خلا میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی، شوہر کو بلائے بغیر عدالت شوہر بن کے سارے فیصلے خود بخود کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے عدالت سے جب خلا لو تو کسی دارالفتاء سے، کسی مستند ادارے سے اس کی تصدیق کرواؤ کہ یہ خلا شرعاً معتبر بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض صورتوں میں معتبر ہوتا ہے، اکثر صورتوں میں معتبر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو، انہوں نے دے دی طلاق۔ اب اگر وہ نہیں ہوتی، اچھا انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اکرہ الکفر فی الاسلام، یا رسول اللہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ میں مسلمان ہوں اور شوہر سے محبت نہ کرنا یہ مسلمان عورت کا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، تو کفر ہے۔ مجھے محبت ہوگی نہیں، میں ان کو سر کا تاج بناؤں گی نہیں، میں ان کی خدمت کروں گی نہیں، ہر وقت دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ تو طبیعی چیز ہے نا، ہر وقت دل میں ایک پیدا ہوگی، تو یہ تو اسلام لانے کے بعد بھی کیا کر رہی ہوں میں، کفر والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے عورت کو شوہر سے محبت کا کتنا گہرا حکم دیا ہے، اس کو کیا قرار دیا گیا ہے، شوہر سے محبت نہ کرنا۔ اب ایسا نہ ہو آپ بولیں کہ چونکہ مجھے بھی محبت نہیں چلو بدل دو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو پہلی رات ہی کو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی ناممکن ہے۔ آپ کے تو 5 بچے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے، اب 5 بچے ہو گئے، میاں صاحب بوڑھے ہو گئے، اب تو خوبصورت بھی ہوتے تو وہ ایسا ہی ہو جاتے جیسے اب ہوئے۔ اکثر خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، ہمیں یہی پرانا والا ملے گا، ہے بھائی؟ تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ پرانا والا ملے گا مگر ریپیئرنگ کے بعد۔ پہلے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا، اس پہ جتنے اس کے کھڈے ہیں فلنگ ہوگی، سمجھ رہے ہیں، سروس ہوگی اس کی، اور ریپیئر ہو کے یہ ریکنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں نا جیسے، ایسے اس کی نئی نمبر پلیٹ ایشو ہوگی باقاعدہ، اس کو پورا ریپیئر ہو کے ملے گا، بہت اچھا لگے گا آپ کو، جو جیسا بھی ہے نا ٹیڑھا میڑھا، لیکن جنت میں جا کے کیا لگے گا، بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت، اگر جنت میں گیا حرکتیں اگر ٹھیک نہ ہو پھر ایک الگ بات، پھر تو اللہ وہاں بدل دیں گے میاں نا، وہ جہنم میں آپ جنت میں، تو پھر ظاہر ہے کسی جنتی سے شادی کرا دیں گے۔ تو اس لیے میاں کو بھی چاہیے، اگر یہ پرانی والی چاہیے تو اسی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، ورنہ یہ بھی حور تو گئی یہ پرانی والی بھی ہاتھ سے جائے گی، کیونکہ جہنم میں کسی کو بیوی جہنم میں نہیں ملے گی، اور وہاں بیوی مل بھی جائے گی تو کیا کرے گا، اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، آگ ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔